اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی نشست میں میں ایک ایسی معتبر اور مستند ہستی کا وہ قول ذکر کرنے لگا ہوں جس ہستی نے اسلام کے اندر ایک ایسا کردار ادا کیا کہ جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی، اور اس انسان کو حضرت سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا اسلام کے اندر وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے لحاظ سے بھی اور اسلام کی خدمت کے لحاظ سے بھی، اور اگر کربلا کے واقعہ میں ان کا کردار دیکھیں تو وہ بھی نمایاں ہے کہ شہدائے کربلا کے بعد جو چند افراد بچ گئے تھے اور جن کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ نے میدان جنگ میں نہیں جانا اور آپ نے شہید بھی نہیں ہونا، اس لیے کہ اگر آپ بھی شہید ہو گئے تو پھر جو با پردہ خواتین واپس مدینے جائیں گی تو ان کے ساتھ محرم کون ہوگا؟ تو اس لحاظ سے بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، جب کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تیار تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے میں شہید ہو جاؤں اور میں میدان کارزار میں جاؤں اور دشمنوں کے دانت کھٹے کروں۔ تو بہرکیف یہ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب خطبہ نکاح پڑھا کرتے تھے تو آج میں وہ درود پاک آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو یہ نکاح کے خطبہ میں پڑھتے تھے۔ چونکہ درود پاک کا ورد تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زبان پر سر عام ہوتا تھا، اور کوئی ایسا صحابی نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اور درود و سلام نہ پڑھتا ہو، بلکہ امت مسلمہ کو حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اس بارے میں میری پہلے ایک نشست گزر چکی ہے، اگر آپ نے سماعت کی ہو، ورنہ آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ درود و سلام پڑھنے کا اسلامی طریقہ اس میں تفصیلاً ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو آج کی نشست میں صرف میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ درود پاک جو نہایت ہی مختصر ہے، ہر مسلمان اس کو بآسانی پڑھ سکتا ہے، وہ ذکر کرتا ہوں تاکہ عوام الناس کو علم ہو کہ جس امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مانتے ہیں اور جس امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ وہ اپنی محفل اور مجالس میں کرتے ہیں، آیا کہ انہوں نے کبھی ان کا پڑھا ہوا درود پاک بھی اپنی زبان پر پڑھا ہے یا اس کو کسی کو تعلیم دیا ہے؟ ویسے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار ایسے درود پاک ہیں جو آپ پڑھا کرتے تھے، ورد کیا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے، لیکن ہر مسلمان دیکھتا ہے کہ ایک درود پاک اگر زیادہ لمبا ہے، بڑا ہے، تو اس کو پڑھنے میں تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے اور اس کو پہلے سیکھنا بھی پڑتا ہے۔ لیکن یہ درود پاک جو میں ذکر کرنے لگا ہوں، اس کو نہایت ہی مختصر انداز میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جس انسان نے ذکر کیا ہے وہ مرد مجاہد، مرد قلندر،
جس کو علامہ مخدوم ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے، انہوں نے کتاب لکھی ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب چونکہ عربی زبان میں ہے تو اس کا ترجمہ میرے شیخ و مرشد حکیم الاثر اور ولی کامل حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اپنے وقت کے علم کے ایک جبل احد تھے، اور اولیاء کرام کے اندر بھی ان کا ایک وہ مقام و مرتبہ جو ان کے سوا شاید ہی کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو۔ باکشف بزرگ تھے، اور بھی بہت ساری تصانیف ان کی موجود ہیں جن کو پڑھنے سے ان کی علمیت، ان کی صلاحیت اور ان کے تدبر اور شعور کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت نے اس کتاب کا ترجمہ اردو زبان میں فرمایا، ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کتاب کے اندر یہ درود پاک درج ہے، کسی کا دل چاہے تو یہ بآسانی کتاب مارکیٹ سے مل سکتی ہے، اور بھی بہت سارے درود پاک ہیں، ان کو بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، درود پاک کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح پڑھتے تھے تو نکاح کا خطبہ چونکہ ضروری ہے وہ پڑھا جاتا ہے، تو اس نکاح میں آپ جو درود پاک پڑھتے تھے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور نہایت ہی وہ مختصر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور اس درود پاک کو ابو بکر حفص جو حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس درود پاک کو روایت کیا ہے، اور اس درود پاک کو ظاہر ہے کہ ذکر کرنے کا جو مقصد اور مطلب اور مفہوم ہے وہ امت مسلمہ کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، کہ اگر کوئی لمبا چوڑا درود پاک نہیں پڑھ سکتا تو وہ کم از کم مختصر درود پاک پڑھ کے زیادہ درود پاک پڑھنے کے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ تو آئیے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے خطبہ میں کون سا درود پاک پڑھتے تھے؟ وہ یہ ہے، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ وصلی اللہ علی محمد۔ یہ مختصر سا درود پاک ہے، اس کو ہر مرد ہر عورت بآسانی یاد کر سکتے ہیں، اور جو لوگ امام زین العابدین کے ساتھ بڑے بڑے عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں اور کس حیثیت سے ان کو وہ مانتے ہیں، ان کے سامنے میری گزارش ہے کہ وہ اس درود پاک کو پڑھیں کہ جو امام زین العابدین نے تعلیم فرمایا ہے اور نکاح کے خطبہ میں ارشاد فرمایا، اور اکثر و بیشتر آپ اس کو اپنی زبان مبارک پر لایا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے، اور ہر عام و خاص خطبہ نکاح میں اس کو آپ تعلیم دیتے تھے اور پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، تاکہ امت کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر پڑھنے کے لیے صرف ایک درود پاک نہیں ہے، بلکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ایسے درود پاک ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر پڑھ کر ان کے فوائد اور ان کے گویا کے خیر و برکات ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میری تمام امت مسلمہ کو یہ اپیل ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس درود پاک کو بکثرت پڑھتے تھے، جس کو خطبہ نکاح میں پڑھتے تھے، جس کو اپنی زبان میں لاتے تھے، آج اس درود پاک سے ہم کیوں محروم ہیں؟ اس درود پاک سے ہم کیوں دور ہیں؟ آئیے اس درود پاک کو پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری محبت کا، صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا ہم ثبوت پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی